اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ اعلان ہے ایک بندے کا جو اپنی عقل، اپنی طاقت اور اپنی زبان پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ جانتا ہے کہ اس کا ایک دشمن ایسا بھی ہے جو اسے ہر وقت، ہر آیت، ہر سجدے اور ہر عبادت سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ یہ اعوذ باللہ ایک ہتھیار ہے، ایک قلعہ ہے، ایک پناہ مانگنے کی دعا ہے جو بندے کو رحمان کے آغوش میں لے آتی ہے اور شیطان کے تمام چالوں کو ناکام کر دیتی ہے۔ یہ صرف ایک جملہ ہی نہیں بلکہ ایک فیصلہ ہے کہ میں حق کے راستے پر چلنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے دل کے دروازے پر اللہ رب العالمین کی حفاظت کا پہرا لگا دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس سے نہ صرف قرآن کا آغاز ہوتا ہے بلکہ ہر خیر کا، ہر کامیابی کا، ہر سفر کا اور ہر امید کا دروازہ اسی نام سے کھلتا ہے۔ بسم اللہ ایک پکار ہے کہ اے انسان، جو کچھ بھی تو کرنے جا رہا ہے رب ذوالجلال کے نام سے کر جو رحمت والا ہے اور جو ماں کے آغوش سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ بسم اللہ یہ ایک اعلان ہے کہ زمین پر کچھ بھی ہو، عرش کا رب ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے سننے والو، جب الحمدللہ زبان پر آتا ہے تو گویا کہ دل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ رب صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ فرشتوں کا، جناتوں کا، جانوروں کا، کہکشاؤں اور اندیکھے جہانوں کا بھی پروردگار ہے، رب ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، جو بچے کو ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا ہے اور جو پتھر کے نیچے موجود کیڑے کو بھی کھانا کھلاتا ہے۔ وہی رب العالمین ہے۔ حمد کا حقدار کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے جس کی ہر نعمت بے صدا ہو مگر ہر دل پر اس کی مہر لگی ہوئی ہو۔ الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دو صفتیں ہیں، یہ دو صفتیں ایسی ہیں جو رب کے شان رحمت کو دو سمتوں کی طرف بیان کرتی ہیں۔ رحمان اس کی عمومی رحمت ہے، اس کی عمومی صفت ہے، اس کی عمومی رحمت ہے جو کافروں کے لیے اور مومن کے لیے سب پر عام ہے، سب پر برس رہی ہے۔ جیسے سورج کی روشنی اور بارش کی بوندیں۔ سورج کی روشنی اگر نکلتی ہے، اگر سورج کی روشنی کسی پر پڑتی ہے تو اس میں سب کے سب عام ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مومن، سب پر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر بارش کا نزول ہوتا ہے تو وہ کسی ایک خاص کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے بارش کی بوندیں گرتی ہیں اور تمام لوگوں پر بارش کی بوندیں پڑتی ہیں، چاہے وہ کافر ہوں یا مومن۔ لیکن رحیم اس کی خاص رحمت ہے جو ایمان والوں کے دلوں میں سکون بن کر آتی ہے، مغفرت بن کر لپٹتی ہے اور قربت بن کر ان کے آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ وہ رب جو گنہگاروں کو کبھی دھتکارتا نہیں بلکہ انتظار کرتا ہے کہ شاید آج لوٹ آئے، شاید آج لوٹ آئے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ دنیا کے ہر بادشاہ کو مٹی چاٹنا ہے، ہر عدالت کو ختم ہونا ہے، ہر فیصلہ جھوٹا ہو سکتا ہے، مگر یوم الدین وہ دن ہے جس دن صرف ایک ہی تخت ہوگا، صرف ایک ہی انصاف ہوگا اور صرف ایک ہی زبان چلے گی اور وہ زبان حق کی ہوگی۔ وہ دن جب اعمال تولے جائیں گے، آنکھوں کے اشارے گواہ بنیں گے اور دلوں کا بھید بھی ظاہر کر دیا جائے گا۔ اور اس دن کا واحد مالک نہ جج ہوگا نہ کوئی وکیل ہوگا، صرف اللہ رب العالمین ہی ہوگا جو جج بھی ہوگا اور وکیل بھی ہوگا، جو عدل بھی کرے گا، انصاف بھی کرے گا اور رحم بھی فرمائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ جملہ بندگی کا اعلان بھی ہے اور مدد کی درخواست بھی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنا سارا غرور، ساری طاقت، سارے سہارے چھوڑ کر کہتا ہے، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی مددگار نہیں۔
یہ الفاظ خودی کو مٹا کر رب کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ یہی توحید کی روح ہے، یہی ایمان کا مرکز ہے۔ صرف تو اے اللہ رب العالمین، صرف تو ہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ دعا نہیں، یہ فریاد ہے، یہ التجا ہے ایک راہی کی جو ظلمتوں میں بھٹک گیا ہو، جو منزل کا پتہ تو جانتا ہو مگر راہوں کے دھند نے نگاہ چھین لی ہو۔ یہ صراط مستقیم صرف نماز کا راستہ نہیں، یہ زندگی کا وہ راستہ ہے جس پر چل کر اللہ راضی ہو جائے۔ یہ وہ راہ ہے جس پر چلنا مشکل ضرور ہے مگر کامیابی صرف اسی راہ پر ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ۔ یہ آیت گویا راستے کے کنارے لگے بورڈ کی طرح ہے جو واضح کرتا ہے یہ ہے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ، کامیابوں کا راستہ، اور ساتھ ہی وارننگ بھی دے رہا ہے، خبردار، یہ وہ راستہ نہیں جو دنیا کی لذتوں میں کھو کر رب کو بھول گئے، نہ وہ جو جذبات کے اندھی تقلید میں بہک گئے۔ یہ آیت ہمیں راستہ ہی نہیں دکھاتی بلکہ منزل تک پہنچنے کا شعور بھی عطا کرتی ہے۔ آمین۔ اے میرے پروردگار عالم، ایسا ہی ہو جو ہم نے ابھی دعائیں کی ہیں، اے اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو تو قبول فرما۔ اے پروردگار عالم، ہماری پیشانی تیرے قدموں میں ہے، ہمارا دل تیرے نور سے لبریز ہے۔ اے الہ العالمین، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ہمیں ان لوگوں کا ہم سفر بنا جن پر تیرا فضل ہوا، اور ہمیں ان راہوں سے بچا لے جو تیرے غضب کی طرف لے جاتی ہیں۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، جنہوں نے دارالحدیث چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ دارالحدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کار خیر سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔